اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 500 سال کی عبادت اور ایک پیالہ پانی۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار شخص تھا۔ اس نے اپنے بیوی بچوں اور دنیاوی زندگی کو چھوڑ دیا اور رب کی عبادت کے لیے مکمل طور پر وقف ہو گیا۔ اس نے سمندر کے بیچ ایک چٹان پر جھونپڑی بنا لی اور دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا کرنا جائز نہیں، لیکن پرانے وقت میں اس کے مطابق عبادت کرنا جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا۔ اس چٹان پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور ایک انار کا درخت بھی اگا دیا جس پر بڑے بڑے انار لگتے تھے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پیتا اور باقی پورا دن پوری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا۔ یہ سلسلہ 5 سال تک چلتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دی۔ میرا آخری وقت جب آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میرے جسم کو قیامت تک محفوظ رکھنا، تاکہ جب قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی۔ اس کا انتقام سجدے کی حالت میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے۔ اللہ نے اس جگہ کے ارد گرد گھنے درخت اگا دیے تاکہ لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ اگر لوگ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اس مقام کو پوجنے لگتے۔ مرنے کے بعد اس عبادت گزار شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، میں نے اپنی رحمت اور فضل تجھے بخش دیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ لیکن اس عبادت گزار کے دل میں خیال آیا، میں نے 500 سال عبادت کی، دنیا اور خواہشات کو چھوڑ دیا، اور آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا۔ میری عبادت کہاں گئی؟ کم از کم یہ تو فرماتے کہ تیری نماز، روزے، عبادت کی وجہ سے تجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے خیالات تک جانتا ہے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، اسے جنت کی طرف نہ لے کے جاؤ بلکہ جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن جہنم میں داخل نہ کرنا، بس 500 میل کے فاصلے پر رکھنا تاکہ اسے جہنم کی آگ کی گرمی محسوس ہو۔ فرشتوں نے اسے جہنم کے قریب پہنچا دیا۔ جیسے ہی اسے آگ کی گرمی محسوس ہوئی، وہ بے چین ہو گیا اور پیاس سے چیخنے لگا۔ اس کا پورا جسم سوکھ کر کانٹے کی طرح بن گیا۔ اس حالت میں ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ تھا۔ وہ عبادت گزار شخص اس پانی کے پیالے کی طرف دوڑ پڑا۔ جیسے ہی وہ اس نیک بندے کی طرف دوڑا، اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا دے، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ نیک بندہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا ہے اور آواز آتی ہے، یہ پانی تو تمہیں مل جائے گا لیکن اس کی قیمت ہے۔ عابد نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 500 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا، مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی 500 سال کی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ پانی پینے کے بعد جب عابد کو ہوش آیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، اسے دوبارہ میرے دربار میں پیش کرو۔ فرشتوں نے اس کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا، اے میرے بندے، 500 سال کی عبادت تو نے ایک پیالہ پانی کے بدلے دے دی، لیکن دنیا میں 500 سال تک ٹھنڈے چشمے کا پانی پیتا رہا۔ اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا درخت اگا دیا تھا، 500 سال تک نے اس کا پھل کھایا۔ اس کا حساب دے۔ دنیا میں نے تجھے جتنی سانسیں دی، اس کا حساب دے۔ میں نے تجھے صحت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اور ان گنت نعمتیں تجھے عطا کی۔ ان سب کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ پھر فرمایا، تو نے اگر 500 سال عبادت کی تو وہ عبادت بھی ہم نے تجھے طاقت دے کر کروائی، ارادہ ہم نے دیا، صحت ہم نے دی، کھانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ گمان ہے کہ تو نے بہت کچھ کیا۔ ارے تو نے جو کچھ کیا یہ سب ہماری مہربانی سے کیا۔
بتا اپنی طرف سے تو نے کیا کیا، اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات تو آپ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور نیکیوں پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، بے شک غرور شیطان کا فعل ہے۔ اگر کوئی عبادت بھی کر لے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا فضل اور کرم سمجھے کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کی توفیق دی۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت بھی ایک پیالہ پانی کے بدلے ختم ہو گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل ہی قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرے، اور یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے اس پر، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، عبادت تو ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں لکھیں اللہ رحم کرنے والا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔